21واں پارہ سورہ النمل، آیت شریفہ 61 اور اس کے بعد امن کون ہے ذات جعل الارض قرارا زمین کو رہنے کی جگہ بنائے، وجعل خلالها اور اس کے درمیان میں بنائی انہارا نہریں۔ یہاں انہارا سے مراد ندی نالے اور نہریں سب کچھ۔ وجعل لها رواسیہ اور بنائے اس ہی کے لیے زمین کے لیے رواسیہ پہاڑ۔ وجعل بین البحرین حاجزا اور بنایا دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ کو، حاجز رکاوٹ۔ بحرین بحر واحد سنگولر، بحرین دو، سمندر اور دریا۔ بحر کا لفظ دریا پر بھی بولا جاتا ہے اور سمندر پر بھی بولا جاتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ، کون ہے ذات جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس ہی کے لیے پہاڑ بنائے، اور انہوں نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی۔ کیا کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اللہ پاک نے یہاں اپنی توحید کے لیے دلائل کا آغاز کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیت شریفہ میں ہم 3 دلائل توفیق الہی سے قدر تفصیل سے سن چکے ہیں۔ یہاں ایک نئی دلیل ہے کہ زمین جس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ اکبر۔ اے انسان، تو جتنا بھی ناقدرہ ہو، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں تجھ پر سایہ افگن ہے، گھیرا ہوا ہے اللہ کی نعمتوں نے۔ ذرا غور فرمائیے، اگر اللہ پاک نے زمین کو رہنے کے قابل نہ بنایا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اور اللہ پاک اس کو خراب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اس طرح تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر یہ بگڑی ہو تو انسان اس کو درست کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور سبحان اللہ، انسان کی زندگی پانی سے، تو پانی کا بندوبست کیسا فرمایا کہ زمین کے درمیان نالی نہ دے، نالیاں ندیاں اور دریا بنا دے۔ ایک بڑی زندہ مثال اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں، کہاں کہاں نالے بہہ رہے۔ آج تو اگرچہ وسائل کا بہت حد تک دورہ ہے، کچھ عرصہ پہلے جب وسائل کی اب سے کمی تھی، لوگوں کے استعمال کے لیے پانی کہاں آتا تھا؟ انہیں ندی نالوں سے۔ پہاڑوں پہ جو چشمے ہیں وہاں سے پانی آتا، اور جن پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے
سردیوں میں برف باری ہوتی، گرمیوں میں وہ برف پگھلتی، تو لوگوں کے لیے پانی جاری و ساری ہوتا۔ آسمان سے بارش بھی آتی اور یہ محفوظ پانی کے لیے۔ جب بارش ہوتی یا ندی نالوں میں پانی بہتا، برف پگھلتی، تو جو ضرورت پانی کی زمین کو ہوتی وہ جذب کر سکتی، لیکن زمین اتنا پانی جذب نہیں کر سکتی کہ لمبی مدت کے لیے وہی کافی ہو۔ اضافی پانی کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ پاک نے سبحان اللہ پانی کا جو ریزرو تھا اس کو کس طرح محفوظ کر دیا ندی نالوں کی صورت میں۔ جو منبع تھا، سورس تھا، چشمے اور پہاڑوں پر برف باری اور بارشیں، ان کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اگر یہ ندی نالے نہ بناتے، اور یہ کسی بندے کے بنائے ہوئے ندی نالے، کس طرح سیکٹر کے بیچ میں مرکز کے ساتھ، انسان اس طرح تو نہیں بناتے۔ یہ تقسیم رب العالمین ہے، اور تب سے ہے جب انسان کے پاس ان وسائل کا نام و نشان، لیکن لوگ جی رہے تھے، اور شاید اس وقت اطمینان و سکون آج سے کہیں زیادہ ہو۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ سبحان اللہ، پہاڑ اللہ کے راسیہ، گڑے ہوئے، اچھی طرح گاڑے ہوئے، یہ اللہ پاک نے میخیں رکھی ہیں زمین کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ زمین کس طرح ٹھہرتی؟ زمین کے نیچے اللہ کریم ہی جانتے ہیں کیا کچھ ہے، اور جس کی وجہ سے زمین میں حرکت آتی ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو پہاڑوں کی موجودگی میں حرکت آتی ہے، جس کا نام زلزلہ ہے، تو کیا تباہیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر مستقل طور پر اللہ تعالیٰ پہاڑ نہ بناتے یا پہاڑوں کو اٹھا لیتے تو پھر کیا تماشا بنتا۔ ایک ایک چیز اللہ کریم کا عظیم احسان، آدمی اسی پہ غور کرے تو سجدہ سے سر اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ رکھی۔ پانی کے دو سمندر چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ایک میں اتنا شیریں پانی، عذب فرات، فرات کہتے ہیں توڑنے والے کو، تو وہ پیاس کو توڑ دیتا ہے، شیریں پانی، اور دوسرے میں ملح اجاج، نمکین کتنا مزیدار کروا۔ اب کیا مجال کہ یہ پانی وہاں چلا جائے، وہ پانی یہاں آ جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ دریائے نیل میں یہ منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نیل کا پانی جب سمندر میں جاتا ہے تو اس کی اپنی لہریں محفوظ رہتی ہیں، وہ سمندر کے پانی میں خلط بغت نہیں ہوتا، حکم الہی سے اس کا وجود چلتا ہے۔ سمندر کے کڑوے کس طرح کے پانی کے، لیکن نیل کا پانی ان میں مختلط نہیں ہوتا۔ آئیے اس حوالے سے قرآن کریم کے دو مقامات دیکھ لیتے ہیں، شاید کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اور اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو۔ سورہ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے، آیت شریفہ 53 ہے۔ کتنا صفحہ ہے جی؟ 365
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ ذات جنہوں نے دو سمندروں کو ملایا، هذا عذب فرات، جی آیت شریفہ 53، هذا عذب فرات، یہ شیری ہے پیاس کو بجھانے والا، وهذا ملح اجاج، اور یہ ہے نمکین کڑوا، نمکین مزیدار نہیں کہ چسکے لے کے پئیں، کڑوا، وجعل بینہما برزخا، اور کیا ان دونوں کے درمیان پردہ، وحجرا محجورا، اور مضبوط باڑ۔ کون ہے یہ کر سکتا ہے مخلوق میں سے؟ دو گلاسوں کے بقدر پانی ہو، ہے کوئی انسان جو ان دونوں کو ملنے کے باوجود اپنی اپنی خاصیتوں کے ساتھ باقی رکھے؟ اللہ سمندروں کو دو کو چلا رہا ہے۔ آئیے ایک اور مقام دیکھیے، سورہ الرحمن صفحہ 533 ہے غالباً آپ کے پاس، 533۔ مرج البحرین یلتقیان، آیت شریفہ 19، 20 اور 21۔ مرج البحرین یلتقیان، ملا دیا انہوں نے دو سمندروں کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں چل، ان کا طریقہ یہ ہے، ملے ہوئے تسلسل سے ملے ہوئے، بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے، ہر ایک اپنی اپنی حدود میں حکم الہی سے اور اپنی اپنی خاصیتوں کے ساتھ حکم الہی سے، نہ یہ پانی یا نہ میٹھا پانی کڑوے پر غالب آتا ہے، نہ کڑوا پانی میٹھے پر غالب، کڑوا کڑوا رہتا ہے اور میٹھا اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ہم نہیں جھٹلاتے، آپ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے۔ آئیے سبق کی طرف، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اس ٹکڑا مبارکہ میں ایک سے زیادہ باتیں، اب ان کی اکثریت جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ تو پھر جو اکثریت ووٹ تو اکثریت کے پاس جو ہو تو جیتتا وہ ہے یا تھوڑے ووٹوں والا؟ یہ سارا دھندا کچھ اور ہی ہے۔ دین میں یہ بات نہیں، حق حق ہے اگرچہ اس کے ماننے والا ایک بھی نہ ہو، اور ناحق ناحق ہے اگرچہ سارے اس کو اپنی آنکھوں پہ سجائیں یا سر کا تاج بنائیں۔ ناحق ناحق ہے، حق حق ہے۔ اور یہ گھروں میں جو شیطانی فلسفہ بنا، سب نے ایسے کیا، ہم کوئی علیحدہ ہے؟ بہت بڑی دلیل گھروں میں شیطانی کارروائیوں کی یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہم کوئی علیحدہ ہے؟ ہمارا رب کوئی جدا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ جو یاوہ گوئی اور شیطانی توہمات اس سے نکالتے ہیں، آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کوئی حقیقت بے حقیقت ہے، چوہدری صاحب بے حقیقت ہے، اکثریت حق حق ہے، ناحق ناحق۔ دوسری بات
توجہ فرمائیے، بل اکثرهم لا يعلمون، ان مشرکوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو کیا ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں؟ جی، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ توجہ فرمائیے، بعض مفسرین نے لکھا اور عمدہ لکھا کہ مشرکوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو حق کو جانتے ہی نہیں اور وہ اکثریت ہے، کچھ ایسے ہیں جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود ضد، عناد، ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو ان مشرکوں میں بھی حق کو جاننے پہچاننے والے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل شاہ روم کو گرامی نامہ چٹھی بھیجی، اس نے چاہا کہ مسلمان ہو جائے، اندر سے محل کا دروازہ بند کیا، اپنے درباریوں کو کھڑا کر کے باہر ان کے سامنے بیان دیا کہ یہ دین جس کی خبر آئی ہے یہ حق ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے دروازوں کی طرف تاکہ اندر جائیں، اس کا نام و نشان مٹائے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو تخت الٹ دیں گے، دوبارہ بولا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تو تمہارے ایمانوں کو آزمانے کے لیے یہ بات کی ہے۔ جان چکا تھا کہ حق وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سارے مشرک حق سے بے خبر نہیں، ان کی ایک تعداد جانتی ہے کہ یہ حق ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویجعلکم خلفاء الارض۔ جی ٹھیک۔ یہاں ایک بات اس سے پہلے سماعت فرمائیے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ پاک کے ساتھ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یہاں ایک بات کی طرف توجہ کیجیے، اس سے پہلی جو آیت شریف ہے اس کے آخر میں کیا ہے؟ پڑھیے نا، اِلٰہٌ مع اللہ۔ ان دونوں کے بعد والی آیت شریفہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ اس کے بعد والی آیت شریفہ اس کے آخر میں دیکھیے کیا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ یکے بعد دیگرے آنے والی آیات میں سے ہر آیت کے آخر میں اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ پاک نے 5 دفعہ یہ جملہ دہرایا۔ اس کے حوالے سے اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ 2 باتوں کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، بس یہی بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز یکے بعد دیگرے 5 آیات میں الفاظ کے ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ دہرائی گئی ہے، وہ کتنی قیمتی ہو؟ 5 دفعہ۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ باپ ایک ہی بات جب بیٹوں کو 2 دفعہ کہے تو باغیرت بیٹا جرت کرے گا باپ کی بات سے ہٹنے کی، کہ نہیں 2 دفعہ ابو نے کہا، اور جب 5 دفعہ کہے۔ دوسری بات، میں ایک ہی بات پہ اتفاق کرتا ہوں، دوسری بات سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔